ناول وہ ایک لمحہ محبت، ایپیسوڈ 8۔ پیشکش میرے کارواں۔ میرے آنے کے بعد زیادہ مسئلہ تو نہیں ہوا تھا؟ طبیعت ٹھیک رہی بھی نا؟ بچے کے مرجھائے ہوئے وجود کو بازوں میں لیے قدرے لگاؤ سے پوچھا۔ نہیں، تمہاری دوائی نے بڑا اثر دکھایا ہے۔ اس کا باپ بڑا پریشان ہے رات بھر سے، ابھی بھی وہ ہمیں وہیں چھوڑ کر آیا ہے۔ بچے کو ابھی بھی بخار تھا مگر رات والی کیفیت نہ تھی۔ ہاں، بچے پر بخار کے بعد والی کمزوری غائب تھی جو بچے کو ابھی بھی نڈھال کیے ہوئے تھی۔ بچہ بہت پیارا اور معصوم تھا، اس کا دل بخود اس کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ اب ٹھیک ہے۔ ویکسین بہت ہو گئی ہے، یہ میڈیسن منگوا لیں، یہاں سے دستیاب نہیں ہے، شہر سے مل جائے گی، کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ بچے کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، چند دن تو پرہیزی کھانا کھلائیں، اس کے بعد بچے کی عمر کے مطابق کچھ بھی کھلا سکتی ہیں۔ ایک بازو میں بچے کو اٹھائے، دوسرے ہاتھ سے ٹیبل کے پاس آ کر وہ قلم سے بیڈ پر لکھتے شائستہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ تبھی بازل خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ فوراً متوجہ ہوئی، اس کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے، جبکہ دونوں خواتین مسکرائیں۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ہم فارغ ہی ہیں۔ ربدہ کے چہرے پر وہی کھرتگی چھا گئی۔ ڈاکٹر، پریشانی والی اب کوئی بات تو نہیں نا؟ یہ اب ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے کے تاثرات کو یکسر نظر انداز کیے وہ پوچھ رہا تھا۔ ربدہ نے اس پر ایک کٹیلی نگاہ ڈال کر بچے کو شائستہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ نہیں، چلیں۔ اس کے تاثرات سے گھبرا کر بازل خان نے دونوں خواتین کو دیکھا۔ تبھی ربدہ نے دیکھا بی بی جان اور شائستہ دونوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ تبھی شائستہ نے زمین پر پڑا شاپنگ بیگ اٹھا کر بی بی جان کو تھما دیا۔ ہم یہ تمہارے لیے لائے ہیں۔ اصولی طور پر تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تم کو باقاعدہ حویلی میں دعوتوں پر بلاتے۔ تم ہمارے علاقے کی لیڈی ڈاکٹر ہو، ہمارے مہمان ہو۔ ہم نے ایک دفعہ پیغام بھی بھیجا تھا مگر تم نے آنے سے انکار کر دیا۔ کل رات جس طرح تم نے ہمارے بیٹے کا خیال رکھا گویا ہمیں بھی خرید لیا ہے۔ سرکاری ڈاکٹر ہو تو آتے ہی رہتے ہیں مگر کبھی بھی تمہاری طرح مریضوں کا خیال نہیں رکھا۔ یہ ہماری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ بازل پتر کہہ رہا تھا کہ تمہیں حویلی آنا پسند نہیں تو ہم خود ہی آ گئے۔ بی بی جان نے وہ شاپر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ آئی ایم سو سوری، میں یہ تحفہ نہیں لے سکتی، اور جان بچانے والے اللہ کی ذات ہے، میں کون اور میری کیا اوقات ہے، اور نہ ہی میں نے کسی تحفے کے لالچ میں آدھی رات کو آپ کی حویلی کا چکر لگایا تھا۔ تلخ لہجے میں کہتے اس نے بازل خان کو دیکھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ ہم نے کب کہا بیٹا، یہ تحفہ ہے، ہم اپنی خوشی اور محبت سے تحفہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، تحفے سے منہ نہیں موڑتے۔ بی بی جان نے اس کی تلخی کے جواب میں بہت محبت سے کہا تو وہ الجھ گئی۔ مگر آنٹی، بی بی جان نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ بی بی جان، میرے بچے اور سب گاؤں والے مجھے بی بی جان کہتے ہیں، تم بھی کہو گی تو ہمیں خوشی ہوگی، ہم تمہیں دعوت پر بلائیں گے، خود لینے آؤں گی تمہیں، ضرور آنا بیٹا۔ وہ اس کچھ کہے بنا سنے موقع کا دیا بغیر اپنی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ چلتے ہیں ہم، اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ وہ دعا دے کر چلی گئی تھی اور جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ عجیب لوگ ہیں، اپنے علاوہ کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتے، گویا قلم زور سے ٹیبل پر پھینک کر خود ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نظریں خود بخود سفید شاپر پر جا ٹھہریں۔ کچھ دیر ناگواری سے دیکھتی رہی، پھر شاپر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کوئی گفٹ بیگ میں تھا۔ اس نے ریپر پھاڑا تو اندر سے خاصی قیمتی سرمئی چادر کے علاوہ ایک گرم سوٹ نکلا تھا، ساتھ میں ایک چھوٹی سی مخلین ڈبیا تھی۔ اس نے ڈبیا کا ڈھکن کھولا تو اس کے اندر گولڈ کے ٹاپس جھلجھلا رہے تھے۔ وہ ساکت و صامت بیٹھی رہ گئی تھی، نہ جانے ان لوگوں نے اپنے خلوص و محبت کا مظاہرہ کیا تھا یا اپنی امارت و امیری کا آئینہ دکھایا تھا۔ وہ لب بھینچے بیٹھ رہ گئی تھی۔ شارکا کی شادی کر دینے کے بعد ماما کو اب ہر وقت ربدہ کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ انہوں نے کئی لوگوں سے ربدہ کے رشتے کی بات کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شارکا وغیرہ کے باہر جانے سے پہلے وہ ربدہ کے فرض سے نپٹ جائیں۔ ایک رشتہ کروانے والی رشتہ بتا رہی تھی، انہوں نے ربدہ سے ذکر کیا بغیر اس کو آنے کا گھر کہہ دیا، ساتھ ربدہ کو بھی چھٹی لے کر آنے کا کہہ دیا۔ اتوار والے دن وہ لوگ آئے تھے تو ربدہ بھی آ گئی تھی۔ وہ ہفتہ کو آئی تھی، وہ دن مزید رکنا تھا۔ یہاں آ کر رشتے کے متعلق سن کر چونکی تھی مگر ماما کی بیماری کی وجہ سے چپ رہی۔ وہ لوگ آئے اور ربدہ کو دیکھ کر چلے گئے۔ رات کو انہوں نے فون میں کہا تھا اور پھر اسی رات کو فون کا آ گیا۔ ماما نے اٹینڈ کیا تھا۔ انہیں لڑکی پسند آ گئی تھی مگر اس کے بعد انہوں نے مزید بھی کچھ کہا تھا۔ ماما کے چہرے کا رنگ بدلا تو وہ چونکی تھی۔ وہ پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اسپیکر آن کیا۔ یہ دھوکہ تو ہوا نا، ماما کہہ رہی تھیں۔
دیکھیں اس میں دھوکہ والی کیا بات ہے؟ ہم نے رشتے والے کو نہیں بتایا کہ آپ تو بتا رہے ہیں۔ ہمارے لڑکے نے پہلے بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ پہلی بیوی اس سے بالکل خوش نہیں رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے ہیں۔ ہمیں پڑھی لکھی سلجھی لڑکی چاہیے تھی، سو پسند آ گئی۔ معافی چاہتی ہوں بہن، مگر میرے 2 بچوں کے باپ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں اور دیکھ لیں۔ ماما نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہم تو آنکھوں میں دیکھے نکل رہی تھی۔ بی بی شکر کرو ایک اغوا شدہ کیڑے نکالنے کی بجائے پسند کر گئے۔ اب ایسی لڑکیوں کو کوئی کنوارا بیانے آنے سے رہا۔ ہمیں بھی لڑکیوں کی کمی نہیں۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ ڈاکٹر ہے، پڑھی لکھی ہے، بچوں کو سنبھال سکتی ہے۔ اس عورت کی زبان چل رہی تھی اور ماما ساکت تھیں۔ ربدہ نے بہت غصے سے ان کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر آف کر دیا۔ خبردار، آپ نے آئندہ ایسے کسی سلسلے میں کسی کو بھی گھر بلوایا۔ ماما میں شادی نہیں کروں گی۔ یہاں بھی میں آپ کی وجہ سے خاموش رہی۔ دیکھ لیا لوگوں کا ری ایکشن۔ میری جیسی لڑکیوں کو لوگ ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ تمہارا اس میں کیا قصور ہے بیٹا؟ شارکا کی شادی کے بعد کتنا ارمان ہے کہ میں تمہیں بھی رخصت کر دوں، مگر وہ چپ رہی۔ ماما کو ساتھ لگا کر چپ کرواتی رہی۔ وہ سارا کے علاوہ کسی بھی دوسری عورت کو سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب بھی آنکھیں بند کرتا تھا، چھن سے ڈاکٹر ربدہ کا غصے سے بھرا چہرہ دل و دماغ میں روشن ہو جاتا تھا۔ اس لڑکی کو بھرا چہرہ دل و دماغ میں روشن ہو جاتا تھا۔ اس لڑکی کو یاد کرتے عجیب سا لطف اور سرور حاصل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس کی سچائی وہ آج بھی اپنے وجود پر محسوس کر رہا تھا۔ انیک اس کے پاس ہی تھا۔ وہ سویا تو کمرے سے نکل آیا تھا۔ بی بی جان کے کمرے میں آیا تو وہ شائستہ بھابھی سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے بستر پر ایک طرف بیٹھ گئے۔ بی بی جان ربدہ کے متعلق ہی باتیں کر رہی تھیں۔ اس کی ضمیر کا بوجھ ایک دم بھرا تو سانس جیسے لینا بھول گیا ہے۔ وہ ایک دم سیدھا ہوتے ہوئے اپنے سینے سے مسلنے لگا۔ کیا بات ہے پتر، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بی بی جان ایک دم پریشان ہو گئیں۔ بی بی جان، اس نے اپنی کیفیت سے پریشان ہو کر ان کی گود میں منہ چھپا لیا۔ وہ اتنے عرصے سے ضمیر کی بازگشت تو جھیل ہی رہا تھا، مگر اس کا دل اب کیوں نئے راگ لاپنے لگا تھا۔ مگر اس کے اندر باہر ایک جنگ سے چھڑ گئی تھی۔ کسی پل سکون نہ تھا۔ دن رات اس کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو ربدہ کا تصور اسے جینے نہیں دیتا تھا، اور آنکھیں کھولتا تو وہ حقیقت اس کے سامنے تھی، اور ہر بار قدم اس کے ہسپتال جا کر رکتے تھے اور بڑی مجروح کیفیت لیے واپس لوٹتا تھا۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکے۔ کیا بات ہے پتر، تو پریشان کیوں ہے؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہوں نے پوچھا تو اس نے اپنے لہورنگ آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ بی بی جان، بہت بوجھ ہے مجھ پر، اپنے ضمیر کا، کسی کی بددعاؤں کا، کسی کے ساتھ کیے گئے اپنے وحشی پن کا۔ بی بی جان، کیا کیا بتاؤ؟ میں سخت عذاب میں ہوں۔ نہ مرنے کا اندیہ مل رہا ہے اور نہ جینے کا بہانہ۔ بی بی جان حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ خود ہی سے ہار گیا تھا۔ وہ بی بی جان کے سامنے ہر بات کہہ کر ہمیشہ ہی شانت ہو جاتا تھا، مگر اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیسے کرے، کس طرح اظہار کرے۔ ماں صدقے، ایسے کیوں کہہ رہے ہو پتر؟ بی بی جان، اگر آپ کو اپنے گناہوں کی تفصیل بتا دوں تو شاید آپ مجھ سے عمر بھر پھر کلام نہ کریں۔ بی بی جان اب حقیقتاً خاصی الجھ گئی تھی۔ بی بی جان، میں ڈاکٹر ربدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہمت کرتے اس نے ایک دل پر ایک بوجھ سا ڈالا، اور بی بی جان حیرت زدہ رہ گئی تھیں۔ وہ جو سارا کو بے انتہا چاہتا تھا، سارا کی وفات نے اسے جنونیوں وحش بنا دیا تھا۔ وہ سارا کی وفات کے بعد انتقام میں اپنے اولاد تک کو بھول چکا تھا۔ اب شادی کرنے کا کہہ رہا تھا، اور کس سے؟ ڈاکٹر ربدہ سے۔ وہ حیرت زدہ تھیں۔ بازل؟ انہوں نے کسی انہونی کے خوف سے دہل کر پوچھا۔ کچھ نہ پوچھیں بی بی جان، کچھ بھی نہیں۔ میرے دل پر بہت بوجھ ہے۔ میں زیادہ گناہوں میں اس لڑکی کا بہت ظلم کیے ہے میں نے اس پر، اور میں نے بہت کچھ چھپایا ہے۔ اب میں آپ سے کیا کیا کہوں؟ بی بی جان خاموشی سے دیکھ رہی تھیں۔ میرے ضمیر پر اتنا بوجھ ہے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ مجھے ربدہ چاہیے بی بی جان، ورنہ نہ جانے میں کیا کر بیٹھوں گا۔ اپنے لگائی آگ میں جھل رہا تھا وہ۔ تو نے کیا کیا ہے بازل؟ مجھے بتا، کیا ہوا؟ تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بی بی جان سخت ہراسہ ہو گئی تھیں۔ یوں سمجھے آپ کا بیٹا بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اپنے اوپر لگے بہتان نے مجھے پاگل جنونی بنا ڈالا تھا، اور تب میں نے اس لڑکی کو سزا دینی چاہی بی بی جان۔ میں نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ وہ بار بار گیا تھا۔ میں ہار گیا ہوں اپنے ضمیر کی عدالت کے سامنے بازل۔ اور بی بی جان منہ پر ہاتھ رکھ کے مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ بول رہا تھا، تمام کہانی سن رہا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بازل یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا ایک ظلم گنوا رہا تھا، تمام گناہ بیان کر رہا تھا، اور بی بی جان اس کے وجود سے جیسے جان ہی نکلتی جا رہی تھی۔ بازل خاموش ہوا تو ان کا ناتواں برے ہاتھ پھر بھرپور انداز میں اس کے رخسار پر لگا۔
بازل، تم نے اتنا بڑا ظلم کمایا، مجھے شرم آ رہی ہے اپنی ذات سے کہ تم میری اولاد ہو، تمہاری تربیت ایسے کی میں نے۔ اسے تھپڑ مارنے کے بعد شدت سے رو رہی تھیں۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اس وقت تک گھر میں تنہا تھی۔ شارکا اور سرفراز آج کل سیر کے لیے اسلام آباد کی طرف نکلے ہوئے تھے، تو مجھے لڑکوں دونوں اسکول گئے ہوئے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد یہ سارا سلسلہ نبٹ جائے، وہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جائیں۔ انہیں سب سے زیادہ ربدہ کے مستقبل کی فکر تھی۔ جہاں بھی رشتہ کی بات چلاتی تھی، لوگ اس کے اغوا کا سن کر وہ دوبارہ بات نہیں کرتے تھے۔ وہ دوسرے ملک جا کر اجنبی لوگوں میں بھلا کس کو ربدہ کے ساتھ ماضی سے سروکار ہوگا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں آباد دیکھنا چاہتی تھیں، سو وہ باہر جانے کا فیصلہ کر کے مطمئن تھیں۔ وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھی تو کال بیل ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو شمسا کا چوکیدار کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ دو نوجوان اور ایک خاصی ادھیر عمر خاتون تھیں۔ یہ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ لوگ ان کے لیے اجنبی تھے۔ چوکیدار کے کہنے پر اس نے جانے کا کہہ کر انہیں اندر لے گئی تھیں۔ معذرت چاہتی ہوں، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں۔ ان کو صوفے پر بٹھا کر خود بھی سامنے ٹک گئی تھیں۔ سامنے بیٹھی خاتون اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھی تھی اور پھر ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، آپ ہمیں نہیں جانتی، مگر ہم آپ کو جانتے ہیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ وہ الجھ کر کبھی ان کی خاتون کو اور ان کے سامنے بیٹھے دونوں نوجوانوں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ قطعی سمجھ نہیں رہی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان سے ملنے کیوں آئے ہیں۔ یہ آفیسر جمشید ہیں، پولیس آفیسر ہیں، اور یہ میرا بیٹا بازل خان ہے، میں اس کی والدہ ہوں۔ انہوں نے تعارف کروایا تھا۔ ہم آپ کی بیٹی ڈاکٹر ربدہ کے سلسلے میں آئے ہیں، اس کے اغوا کے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک دم خوفزدہ ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک دفعہ پھر ربدہ کے اغوا کی کہانی دہرائی جا رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے ان خاتون کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ بازل خان ہے، میرا بیٹا، آپ کا حقیقی اور اصل مجرم۔ انہوں نے چونک کر سامنے بیٹھے سر جھکائے خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کو دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی مجرم نہیں لگتا تھا۔ آئیے میں آپ کو سب بتاتی ہوں، پھر باقی فیصلہ آپ پر ہوگا۔ ان کا ہاتھ تھام کر لڑکی کی والدہ آہستہ آہستہ ربدہ کے اغوا کی اصل کہانی سے پردہ اٹھانے لگی تھیں، اور وہ خوفزدہ دل بھیگی آنکھیں لیے سب سننے پر مجبور تھیں۔ وہ ہسپتال میں اپنے کمرے میں تھیں۔ آج صبح سے صرف ایک مریض کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس وقت وہ کتاب کھولے اسٹڈی کر رہی تھی جب کسی کی آواز پر چونکی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے سامنے شارکا اور سرفراز بھائی کھڑے تھے۔ ارے آپ لوگ! وعلیکم السلام۔ وہ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ ماما سے شارکا سے مل کر حیرت سے پوچھنے لگی، آپ لوگ ادھر کیسے آ گئے؟ ہم صبح سے آئے ہوئے تھے، بڑا پیارا علاقہ ہے، یہ تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شارکا کے بتانے پر وہ چونکی۔ صبح سے؟ اپر میرے پاس تو اس وقت آ رہے ہیں، بس ہم نے سوچا پہلے اتنے خوبصورت علاقے کی سیر کر لیں، پھر تم سے بھی ملاقات کر لیں گے۔ بڑا اچھا امپریشن بٹھا رکھا ہے اس علاقے میں تم نے اپنا، بڑی تعریفیں سن کر آ رہے ہیں، سرفراز نے کہا تو وہ ہنس دی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، پر آپ لوگ یوں اچانک بغیر اطلاع کیے کیسے آ گئے؟ وہ ابھی بھی اس بات پر حیران تھی۔ یوں ہی تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا تو ملنے آ گئے۔ تم اتنے عرصے سے اس علاقے میں ہو، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ادھر آ کر تمہاری خیر و خیریت دریافت کر لیا کریں۔ ماما نے ساتھ لپٹا کر بڑی محبت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ ایک اور سرپرائز گھر میں آپ کا منتظر ہے، بس 1-2 ہفتے کی لمبی چھٹی کی درخواست دے کر ہمارے ساتھ چلنے کی کریں۔ شارکا کے الفاظ پر اسے دیکھا۔ کیسا سرپرائز؟ یہ تو سیکرٹ ہے، گھر جا کر بتائیں گے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ شارکا کو گھور کر سرفراز نے کہا تو اس نے کندھے اچک دیے۔ ہو سکتا ہے اس کا اور ماما کا ویزا لگ گیا ہو، مگر اتنی جلدی؟ اس نے اس سرپرائز پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ سسٹر رضیہ نے فوراً مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کر شارکا اور سرفراز کے بار بار کہنے پر 1-2 ہفتے کی چھٹی کی درخواست دے کر ان کے ساتھ سرفراز کی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ اتنی لمبی چھٹی آخر کیوں؟ وہ سرپرائز کیا ہے بتاتے کیوں نہیں؟ وہ سارا راستہ پوچھ کر ان کا دماغ چاٹتی رہی تھی، مگر ماما مسکراتی ہوئی وہ دونوں اسے ٹالتے رہ گئے تھے۔ گھر آتے ان کو شام ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو شارکا ساتھ بیٹھی تھی۔ اب بھی بتا دو کیا سرپرائز ہے اور چھٹی کیوں لی آخر؟ شارکا نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ ہم نے آپ کی شادی کی طے کر لی ہے بات۔ پرسوں جمعہ کو آپ کا نکاح ہے اور شادی کے فوراً بعد تو آپ جوائن نہیں کر سکتی نا، اس لیے چھٹی لی تھی۔ کیا؟ وہ اس انکشاف پر کتنی دیر تک حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ امپاسبل! وہ کتنی دیر تک اس انکشاف پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھی۔ کون لوگ ہیں وہ اور اتنی جلدی کیسے؟ ماما کی کوئی پرانی دوست ہیں، عرصے بعد ماما سے ہفتے پہلے کی ملاقات ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا علی نام ہے، اس کا ابراڈ سے تعلیم یافتہ ہے، اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔
ان کی ہم مل چکے ہیں اس سے، ادھر سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہی ان کی رہائش ہے، ان کی باقی فیملی کسی اور جگہ رہتی ہے۔ ان کو ماما نے تمہارے ساتھ ہونے والے حادثے کا بتایا تو پریشان ہو گئیں، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دے دیا۔ بس ماما نے آنا فنا رشتہ طے کر کے نکاح کا دن بھی دے دیا، جمعہ کو نکاح ہے اور ساتھ ہی رخصتی بھی ہوگی۔ مائی گاڈ، اس نے سر تھام لیا تھا۔ مگر شارکا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لوگ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اور ماما، وہ صدا کی نرم دل سادہ معصوم عورت، کوئی فراڈ نہ ہو؟ اتنی جلدی کیسے سب سیٹل ہو گیا؟ آئی ڈونٹ وری، آئی کانٹ بلیو۔ وہ کون خاتون ہے جو ماما کی دوست ہیں اور ہم بے خبر ہیں؟ شارکا جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں مانے گی۔ میں ماما کو بھیجتی ہوں تو وہ خود ہی تمہیں سب کچھ بتا دیں گی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تو پھر ماما نے آ کر یوں ہی کہانی دہرائی۔ بٹ ماما، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میری ساری زندگی کا سوال ہے۔ اگر کوئی فراڈ نکلا تو؟ اور اتنی جلدی کیسے؟ ماما کی ساری بات سن کر اس نے پھر وہی کچھ کہا تھا۔ بیٹا، میں بے شک تمہارے جتنے علم نہیں رکھتی، مگر میں نے معاشرے میں زندگی گزاری ہے، اچھے اور برے کی تھوڑی بہت پہچان تو ہے۔ اور مجھے بھی، کیا تم مجھ پر یقین نہیں؟ کیا میں تمہیں کسی اندھے کنویں میں اپنے ہاتھوں سے دھکا دے سکتی ہوں؟ وہ ماما کے الفاظ پر الجھ گئی تھی۔ بے فکر رہو بیٹا، تم نے اپنے اغوا کے بعد اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیا تھا، تو نہ دیکھو اس نے کیسی راہیں نکالی ہیں۔ اب بھی اس پر سب کچھ چھوڑ کر اطمینان ہو جاؤ۔ اب بھی اس پر میں نے آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتماد نہیں کیا، سرفراز کے ذریعے ہر طرح کی جان بین کروا کر تبھی اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وہ لب سی گئی تھی۔ اپنی ماما پر بھروسہ رکھو بیٹا۔ ماما نے اس کو تسلی دی اور اس کی پیشانی چوم کر محبت سے کہا تو وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتے اللہ کے ہاتھ میں تمام معاملات سونپتے ریلیکس ہو گئی تھی۔ جس قدر اجرت میں یہ سارا معاملہ طے ہوا تھا، نکاح والے دن شارکا اسے پارلر لے گئی تھی۔ دلہن کے روپ میں وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ شمسا اور آنٹی ہر معاملے میں پیش تھی۔ نکاح کی ساری تقریب ان کے گھر ہی تھی۔ نکاح کے وقت وہ بہت کنفیوز تھی۔ سرفراز بھائی، ماما اور صوبان اس کے پاس کھڑے نکاح کا رجسٹر لے کر آئے تھے۔ یہ وقت شاید لڑکی پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ سرفراز بھائی کی نشاندہی کر بغیر کچھ دیکھے بھالے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے جہاں جہاں انگلی رکھتے گئے تھے وہ دستخط کرتی گئی تھی۔ نکاح کے بعد بھی اسے اسی طرح کمرے میں بیٹھے رہنا تھا۔ پتہ نہیں سب کچھ اتنا عجیب کیوں لگ رہا تھا، یہ تھا ہی عجیب۔ جوں وقت گزر رہا تھا اسے اپنے اعصاب سخت کشیدگی کی زد میں آتے محسوس ہوئے۔ رخصتی کا شور بلند ہوا تو ایک بڑی سی چادر اس کے اوپر ڈال کر شارکا، ماما، نعمان اور صوبان کے گھیرے میں اسے باہر لے جا گیا تھا۔ رخصتی کے وقت ماما، شارکا، نومی، صوبان، شمسا سبھی شدت سے رو رہے تھے اور خود بھی میک اپ کی پرواہ کیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میرے وعدے پر یقین رکھیں، میں اب اسے بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں اور بیٹی بنا کر ہی رکھوں گی۔ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی۔ ماما سے جدا کرتے دو ہاتھوں نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا تھا اور روتی دھوتی ربدہ فائق ایک نامعلوم سفر کے لیے روانہ ہو گئی تھی، پیچھے سب کو روتا چھوڑ کر۔ رونے سے اس کی حالت اور میک اپ دونوں ہی خاصا خراب ہو چکا تھا۔ رات کا فنکشن تھا، نہ جانے وہ اسے کہاں لے کر آئے تھے۔ اسے بس یوں ہی لگ رہا تھا ایک لمبا طویل سفر طے کر کر وہ اس آرام دہ کمرے میں پہنچی تھی۔ سارا راستہ وہ لمبا سا گھونگھٹ لیے بیٹھی رہی تھی اور گاڑی سے اترتے ہی کئی ہاتھوں نے اسے سہارا دیا، اس کے لمبے گھونگھٹ میں بستر پر لا بٹھایا۔ ویڈیو تصویروں کا شور۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی اندر آ کر اس کا میک اپ درست کر گئی تھی۔ وہ کچھ پرسکون ہو بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ٹائم گزرا تو چونکہ اس کے پاس گھر کے مکینوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، نہ کوئی رسم نبھائی گئی تھی اور نہ ہی عام دلہنوں کی طرح مانند تواضع کی گئی تھی۔ کمرہ اچھا خاصا کھلا اور کشادہ تھا، بڑی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ بستر پر اور فرش پر پھولوں کی سجاوٹ ضرور تھی۔ اس نے سر بیٹھ کی کراؤن سے ٹکا کر کمبل اپنے اوپر ڈال لیا۔ یہ سردی کا موسم تھا اور اس کے کمرے میں ہیٹر آن ہونے کے باوجود سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اطراف میں دیکھتے ہوئے ڈریسنگ کے شیشے سے جھانکتے اپنے عکس کو دیکھ کر چونکی۔ کیا یہ میں ہوں؟ سبھی اس کی بے پناہ تعریفیں کر رہی تھیں۔ اس سے اپنا آپ کو بہت دل فریب اور پیارا لگا تھا۔ اس نے آج تک سادگی کی کوئی ملحوظ خاطر رکھا۔ زندگی میں پہلی بار اتنی سجی سنوری تھی اور بے شک شارکا کے کہنے پر سسرال کے آئے زیور اور لباس کا کمال ہے، سارا روپ کیوں نہ آتا آخر۔ پتہ نہیں اس کا شریک سفر کس مزاج اور عادت کا مالک ہوگا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر تو وہ اس کے ذوق کا اندازہ لگا ہی چکی تھی، مگر وہ خود کیسا ہوگا؟ وہ اندر سے سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکا سا کھٹکھٹا ہوا تو وہ جہاں بھی تھی وہیں تھم گئی تھی۔ دروازے کی ناپ گھٹا آنے والے کے تصور سے ہی اس کا سر جھک گیا تھا۔ پورے بدن پر ایک معصوم سی کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس قدر روایتی ماحول میں اس کا روایتی انداز تھا۔ ربدہ، آنے والے نے سرگوشی میں پکارا تھا۔ وہ اندر کی آوازوں سے نزد
آزما اس کی پکار ہی نہ سن پائی تھی، بس سر مزید جھکا گیا تھا، آنکھیں خود بخود بودھ سے بند ہو گئی تھیں۔ آنے والے نے اس کے قریب اس کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک استحقاق بری نگاہ اپنے نام پر پور سجے اس وجود پر ڈالی جس کا سارا وجود آنے والے لمحے کے تصور سے ہی لرز رہا تھا۔ باذل خان مبہوت سا دیکھے جا رہا تھا، کپ کپاتے ہونٹ، لرزتی پلکیں، سرتز چہرہ اور محبتوں کی مانند کانپتا وجود۔ کیا روئی زمین میں اسے زیادہ خوبصورت اور دلکش وجود آج کہیں اور ہی ہوگا؟ وہ ان لمحوں کی سرزدہ کیفیت میں جکڑا گیا۔ سارا اس کو پسند کیا تھا، اس کے کردار اور اخلاق کی وجہ سے، اور پھر اس نے اس سے بے پناہ محبت کی تھی، مگر سامنے بیٹھے وجود نے اسے تو اس کی ذات سے ہی غافل کر دیا تھا۔